دن، دوسرا 10 دن، تیسرا 10 دن. تو پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو 3 عشروں کی صفات بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ الگ الگ انسانوں کے اعتبار سے ہیں. وہ ایمان والے جو رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رمضان میں اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے الگ الگ حالات کے اعتبار سے یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایسے لوگ جو پہلے سے پاک و صاف زندگی گزار رہے ہیں، جو پہلے سے گناہوں سے بچ رہے ہیں، جو پہلے سے تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جنہوں نے رمضان کی پیشگی تیاری کی ہوئی ہے، جو پورے سال کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور خاص طور سے جنہوں نے شعبان میں بھی مزید محنت کی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ البراءہ میں، شب برات میں ان کی مغفرت بھی فرما دی ہے، ان کو اپنے قرب کے اور اعلیٰ مقامات عطا فرما دی. تو یوں فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان لوگوں کے لیے پہلے عشرے سے ہی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، گویا جیسے ہی رمضان شروع ہوا ان کو رمضان کی رحمتیں ملنے لگیں. اللہ ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. اور یوں فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے جو نیکیوں کی کوشش بھی کرتا ہے اور کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ محنت بھی کی ہے، شعبان میں بھی کچھ تیاری کی ہے، لیکن وہ پہلے طبقے کے برابر نہیں پہنچ سکا. اتنا اعلیٰ تقویٰ، اتنی اعلیٰ تیاری نہیں مل سکی، اتنی اعلیٰ ایمانی کیفیات نہیں، لیکن بہرحال کوشش کی ہے. تو رمضان کی 10 دن کی عبادتوں میں، رمضان کے 10 دن کے روزے اور رمضان کی 10 دن کی تراویح، ان کے ذریعے سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جب اگلا عشرہ شروع ہو، دوسرا عشرہ شروع ہو، تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے. اور یوں فرمایا کہ اور وہ تیسرے قسم کے لوگ جنہوں نے سال بھر کچھ کیا ہی نہیں، رمضان کی پہلے سے کوئی تیاری نہیں، کوئی خاص اہتمام نہیں رہا رمضان کا، تو پھر پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اور رمضان میں بھی جتنا اہتمام ہونا چاہیے اتنا اہتمام نہیں، بس رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے سے زیادہ افطار کا اہتمام، اور تراویح سے زیادہ مسجدوں کو سجانے کا اور نہ معلوم کن کن چیزوں کا اہتمام ہے. لیکن بہرحال اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، اللہ کے منکر نہیں ہیں، وہ رمضان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں. تو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کو بھی جہنم سے بچا دیتے ہیں. لیکن دنیا کے ہر معاملے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں، ہمیں سب سے زیادہ ملے. ہر تاجر یہ چاہتا ہے میں بڑا تاجر بن جاؤں، ہر ملازم یہ چاہتا ہے کہ میرا اعلیٰ عہدہ ہو جائے، ہر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کروں. تو پھر یہاں بھی ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کیوں بنیں کہ بس آخر میں جا کے گھستے پٹتے مغفرت ہو جائے. اللہ کرے کہ پہلے دن سے ہم کو پورا فائدہ حاصل ہو، اور پہلے دن سے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. میں نے چند روایات جمع کی تھی لیکن تلاش کر رہا ہوں، اللہ کرے مل جائے. تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہمیں
پورا شعبان کا مہینہ عطا فرما دیا. جتنے دن گزر گئے ان میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب سے لے کر کے رمضان تک ہم قدر کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں بھی یہ معمول تھا کہ آپ ایام بیس کے روزے بہت اہتمام سے رکھتے تھے، حتیٰ کہ عموماً آپ ایام بیس کے روزے سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے. کبھی کوئی بہت سخت سفر ہوا اور بہت غیر معمولی حالات ہوئے، جیسے فتح مکہ کا سفر تھا رمضان کے مہینے میں، تو آپ نے رمضان کے روزے چھوڑوا دیے تھے صحابہ کرام کے. لیکن وہ حضور کا عام معمول نہیں تھا کہ اس کو معمول بنا لیا جائے اور عمومی حکم لگایا جائے، چونکہ وہ سفر کی سختی تھی اور آگے نہ معلوم کیا حالات ہوں گے. اس لیے جانے والوں کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت تھی. اور سفر میں اللہ تعالیٰ نے فرض روزے بھی، جو شرعی سفر ہوتا ہے اس میں فرض روزے بھی نہ رکھنے کی اجازت دی ہے. اگر آدمی کو یہ لگے کہ مجھے مشقت ہوگی رکھ لے تو بہتر ہے. فرمایا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم رکھ لو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تمہیں اجازت ہے، بعد میں رکھ لینا. ورنہ عام حالات میں، عام سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس میں کے روزے نہیں چھوڑتے تھے سفر کی حالت میں. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو مہینے میں 3 روزے تو رکھ ہی لیا کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر 10 گنا عطا فرماتے ہیں. تو جب مہینے میں آدمی 3 روزے رکھے گا تو اللہ 30 روزوں کا اجر عطا فرمائیں گے. تو گویا پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا. اور صرف اتنا نہیں کہ پورے مہینے روزے کا اجر ملے گا، انشاءاللہ پورے مہینے روزے کی برکتیں ملیں گی. روزے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے. ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا وقت تھا، اور افطار سے کچھ پہلے حرم پاک کے ٹیرس پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دسترخوان لگا تھا، کچھ 5-10 منٹ باقی تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. تو ایک دوست نے کہا کہ تھوڑا سا وقت ہے، کچھ نصیحت کر دیجیے. تو اس عاجز نے عرض کیا یہ جو ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اس وقت یہ سب سے بڑی نصیحت ہے. دیکھو اس پر جو کھجوریں رکھی ہیں یہ مدینہ طیبہ کی کھجوریں ہیں، اس سے اچھی کوئی غذا نہیں ہے. اور جو پانی رکھا ہے یہ زمزم کا پانی ہے، اس سے اچھا کوئی پانی نہیں ہے. لیکن کوئی ساری دنیا کی دولت دے کر کے کہے کہ ایک کھجور کھا لو اور ایک گھونٹ پانی پی لو، تو آپ میں سے کوئی پیے گا؟ سب نے کہا بالکل نہیں پیے. اور ابھی تھوڑی دیر میں جب غروب ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، تو پھر کوئی روکے گا تو نہیں رکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنی مرضی کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. یہ سب کچھ حلال روزی سے آیا ہے، حلال پیسوں سے خرید کر لایا گیا ہے. سب سے عمدہ قسم کی کھجوریں ہیں، مدینہ طیبہ کی کھجوریں ہیں. پانی چھین کر نہیں لائے، کہیں سے چرا کر نہیں لائے، زمزم کا پانی ہے. اس کے باوجود اللہ نے منع کیا تو نہیں پی سکتے، اللہ نے منع کیا تو نہیں کھا سکتے. اور جب اللہ اجازت دیں گے تو کھائیں گے. اگر ابھی کھا لیا تو نافرمان ہو جائیں گے، اور غروب کے بعد نہیں کھایا تو نافرمان ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب میں تاخیر کرنے سے منع کیا ہے کہ جب سورج ڈوب جائے تو جلدی افطار کرنا چاہیے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم جلدی نہیں کریں گے، ہم دیر میں کریں گے، تو گنہگار ہوگا. یہی تقویٰ ہے نا، کہ بس جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں. تو روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. انشاءاللہ جب ہر مہینے 3 روزے رکھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے تقوی کی زندگی گزارنا آسان فرماتے ہیں.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر ایام بیز میں رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ کتنی سہولت مل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ دیکھو ایام بیس کے روزے رکھا کرو، اگر کسی وجہ سے تم ایام بیس کے نہیں رکھ سکے تو آگے پیچھے رکھ لو، مہینے میں 3 تو ہو جائے، یہ نہیں کہ صاحب اس مرتبہ تو ہم ایام بیس کا نہیں رکھ سکے تو اب رکھیں گے نہیں، آگے پیچھے رکھ لو۔ ان 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن کا چھوٹ گیا، ایک دن آگے بڑھا لو، درمیانی عشرے میں نہیں رکھ سکے آخری عشرے میں رکھ لو۔ اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ سفر میں جانے والے ہیں اور بڑی مشقت ہوگی نہیں رکھ پائیں گے، پہلے رکھو۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام معمول یہ تھا کہ آپ ایام بیس کے بھی روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ عموماً آپ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے، عام طور سے آپ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے۔ اب اگر حساب لگا لیں، 3 دن ہو گئے ایام بیس کے، اور ہر ہفتے ایک پیر اور ایک جمعرات، تو مہینے کے 4 ہفتے، تو 8 روزے تو ہو گئے پیر و جمعرات کے، اور 3 روزے ہو گئے ایام بیس کے، تو 11 روزے ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایام بیس ہیں 3 دن، ان میں سے کوئی ایک دن پیر یا جمعرات ہو جائے، اتفاق سے ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو 10۔ تو عموماً حضور ہر مہینے 10 روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کی لازمی پابندی نہیں تھی، کبھی نہیں بھی رکھتے تھے، کبھی کبھی پیر جمعرات کو بھی آپ چھوڑ دیتے تھے، اسی لیے تو واجب نہیں ہے، اگر آپ کبھی نہ چھوڑتے تو واجب ہو جاتا، تو کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن عام دنوں میں آپ پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ ایام بیس کے روزے رکھتے تھے۔ تو جب عام دنوں میں اور عام مہینوں میں آپ کا یہ معمول تھا، تو پھر اندازہ لگائیں کہ شعبان کے مہینے میں جب آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے تو کتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان میں تو آپ تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شعبان میں جو عبادتیں ہوں وہ اللہ کے غیر کے لیے ہوں، حضور کے لیے ہوں، اور رمضان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوں۔ عبادتیں تو ساری اللہ ہی کے لیے ہونی ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی جانب اشارہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی کہ ہر فرض کی ادائیگی مکمل تیاری کے ساتھ ہو، تاکہ اس فرض کا پورا پورا اجر ملے۔ تو مثلا فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، تو آپ نے اس سے پہلے 2 رکعت سنت کی تاکید کی، اور دوسری سنتوں کے مقابلے میں فجر کی سنت کی اتنی غیر معمولی تاکید ہے، اتنی غیر معمولی تاکید ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ ہے تو یہ سنت مؤکدہ، لیکن اس کا درجہ واجب کے برابر ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے روند رہے ہوں تب بھی یہ 2 رکعتیں مت چھوڑنا۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، لیکن اس سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر چھوڑنا اچھا نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کتنی خطرناک سوچ ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ کے یہاں جا کے معلوم ہوگا۔ باقی وہ فرض نہیں ہے، اگر کسی مجبوری سے چھوٹ گیا تو فرض چھوٹنے والا گناہ نہیں ہوگا، واجب نہیں ہے، واجب چھوٹنے والا گناہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ سنت مؤکدہ ہے اس لیے علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر پہلے چھوٹ گئی اور موقع ہے تو بعد میں پڑھ لو، فرض کے بعد پڑھ لو۔ یہ کیوں ہے 4 رکعت سنت مؤکدہ؟ یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی فرض کے وقت سے پہلے مسجد آئے، پہلے سے تیاری کرے، پہلے سنت پڑھے، اور نماز میں اس کا دل لگ جائے، نماز کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جائے، پورے طور پر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، گویا عرف عام میں کہیں نماز پڑھنے کا موڈ بن جائے، اس کے بعد فرض پڑھیں، تاکہ پہلے سے توجہ ہے، پہلے سے دل دنیا سے ہٹ چکا ہے، کاروبار سے ہٹ چکا ہے۔ ایک آدمی ابھی دکان سے اٹھ کر کے آیا اور سیدھا آ کر کے امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، 1 رکعت 2 رکعت دکان میں گزر جائے گی، ذہن تو وہیں لگا رہے گا، دھیرے دھیرے جا کر کے توجہ ہوگی۔
اور اگر وہ پہلے سے چل کر کے آیا اور اس نے، اور پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پسند فرماتے ہیں کہ اتنے تنگ وقت بھی نہ ہو کہ بس سنت پڑھی ہو فوراً فرض کے لیے کھڑے ہو گئے، سنت پڑھو، ذرا 2-4 منٹ بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، تاکہ دل پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر فرض پڑھو، تاکہ فرض کا پورا پورا نفع حاصل ہو۔ یہ ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہر امتی کو پورا پورا فائدہ حاصل ہو۔ عصر کی نماز، چونکہ عام طور سے عصر کا وقت کاروباریوں کے لیے بہت اہم وقت ہوتا ہے، تو اس کی بھی رعایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عصر سے پہلے کی سنت کی تاکید نہیں فرمائی۔ عصر سے پہلے کی سنت مؤکدہ نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے، لیکن ہے سنت کہ اگر تھوڑا سا وقت نکال لو اور آ کر کے سنت پڑھ لو تو تمہارا زیادہ فائدہ ہوگا، تاکہ نماز پڑھنے کا ذہن بن جائے، پورے طور پر دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز میں چونکہ بہت عجلت پسند فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ غروب ہوتے ہی فوراً مغرب کی نماز پڑھ لو، اس لیے مغرب سے پہلے آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، سنت نہیں ہے۔ بعض حضرات جو مغرب سے پہلے نفل پڑھتے ہیں اور دوسری تمام سنتوں سے زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی حیثیت صرف نفل کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ کسی تابعی نے کسی صحابی سے، یعنی کسی صحابی سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ جو 2 رکعت مغرب، یعنی مغرب کی اذان کے بعد آپ لوگ پڑھتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، خود تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو موقع ملتا تھا جماعت سے پہلے جلدی سے کوئی کھمبے وغیرہ کی آڑ دیکھ کر کے ہم لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، حضور نے ہمیں کبھی منع بھی نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ غروب کے بعد مغرب کی نماز جلدی ادا کی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو جب تاخیر نہیں کی جائے گی، جلدی ادا کریں گے تو وقت نہیں رہے گا، لیکن اگر کبھی وقت ہے اور کسی نے پڑھ لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہی اس لیے کہ جو جن کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب سورج زرد ہو جائے اور سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے تب تو مطلقاً کسی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جن کا اللہ کے دربار میں سجدہ کیے بغیر دل ہی نہیں لگتا، وہ تو گویا بے چین ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ پابندی ہٹے اور ہم اپنے اللہ کے دربار میں نیت باندھ کر کھڑے ہوں اور سجدہ ریز ہوں۔ تو یہ ان کی بے چینی کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی گئی، وقت ہے تو پڑھ لو جلدی سے 2 رکعت۔ لیکن پھر مغرب کے بعد بھی کم از کم 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تاکہ فوراً فرض پڑھ کے نہ چلے جاؤ، 2 رکعت اور پڑھ لو، اور اگر موقع ملے تو 2 اور پڑھ لو، اور موقع ملے تو 2 اور پڑھ لو۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ صلاۃ الاوابین ہے، یعنی یہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی نماز ہے، تاکہ اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو پوری ہو جائے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو آگے پیچھے امت کو نمازیں سکھائیں، وہ اس لیے تاکہ فرض کی تکمیل ہو سکے، فرض کا پورا پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ فرض کی ہے، اور وہ مال کا 2.5% ہے، لیکن اس کے علاوہ قربانی بھی واجب ہے، اس کے علاوہ صدقہ فطر بھی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ پورے سال جتنا ہو سکے اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تاکہ زکوٰۃ میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس مال، اس صدقے کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، تو زندگی میں بار بار وہ حج کرے، اور کم از کم 5 سال میں 1 مرتبہ تو کرے۔ جب اللہ تعالیٰ موقع دے عمرہ کرے۔ یہ جو اس زمانے میں بعض لوگوں کا خیال ہو گیا ہے اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ غریبوں پر خرچ کر دیا جائے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے گھر جانے اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی تڑپ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو تڑپ عطا فرمائے۔ ہاں، دکھاوے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پکنک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو چاہے 1 مرتبہ بھی کوئی زندگی میں جائے، اگر وہ شو کے لیے جائے گا، نام و نمود کے لیے جائے گا، تو الٹا مصیبت بن جائے گا وہ۔
اور ساتھ میں جہاں آدمی رہتا ہے وہاں ضرورت مندوں کی خدمت بھی کرے، دوسروں کے خیال بھی کرے، لیکن اللہ کے گھر کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے گھر آئیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے بارے میں فرمایا مثابۃ للناس، یہ گھر تو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ یہ لوگ اپنے میرے بندوں کے دلوں کو کھینچے اور لوگ دوڑ دوڑ کر کے میرے پاس آئیں۔ یہ جو نفلی حج ہیں، یہ جو نفلی عمرے ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ فرض حج کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی ہو جائے اور اس کا پورا پورا فائدہ حاصل ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت رمضان کی پہلے سے پوری تیاری کر لیا کرے، اور اس تیاری کا طریقہ وہ ہے جو میں دے رہا ہوں شعبان کے مہینے میں، کہ شعبان کے مہینے میں اپنی عبادتیں بڑھا لے، شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، شعبان کے مہینے میں اللہ سے خوب دل لگا لے، جو کمیاں ہوں جو کوتاہیاں ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لے۔ اور جب بندے اس طرح تیاری شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو نواز دوں، اس لیے درمیان میں بیچوں بیچ شعبان میں اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ تم پیدل چل کے آ رہے ہو، لو درمیان کا تھوڑا سا حصہ ایسا، اس میں ہم تمہیں ہوائی جہاز کا سفر کرا دیں۔ جیسے آپ دیکھیں کانپور سے ایک آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے، اپنے گھر سے نکلا، کار میں بیٹھا، لکھنؤ گیا، تو جس اسپیڈ سے وہ لکھنؤ جا رہا ہے اس اسپیڈ سے اگر مکہ جائے تو کب پہنچے گا؟ یہاں بہت سے بہت تیز رفتاری سے چلے گا تو کہیں کہیں 100 کی اسپیڈ سے چلنے کو مل جائے گا، عام طور سے اوسط 50 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے میں 50 کلومیٹر کا اوسط پڑ رہا ہے تو مکہ کب پہنچے گا؟ اور جدہ سے اترنے کے بعد بھی تقریباً یہی اوسط ہوتا ہے مکہ مکرمہ جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا خصوصی کرم ہے، درمیان میں اللہ نے ایک تیز رفتار سواری دے دی، گھر سے نکلے لکھنؤ پہنچے، ہوائی جہاز میں بیٹھے جدہ پہنچ گئے، ادھر بھی کار سے گئے تھے ادھر بھی کار سے یا بس سے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں ایک لمبا فاصلہ طے ہو گیا، اور چند گھنٹوں کے اندر صبح نکلے اور دوپہر کا کھانا جا کے مکہ مکرمہ میں کھا لیا، صبح نکلے اور اسی دن عمرہ بھی کر لیا۔ یہ تو ہوتا ہے، معمول بن گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ بھئی میرے بندے اور میری بندیاں شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے حوصلے کمزور ہیں، ان کی طاقتیں کم ہیں، ان کا مجاہدہ کم ہے، رمضان کی ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تیاریوں کی ضرورت ہے اور میرے جتنے قرب خاص کی ضرورت ہے وہ اپنی محنتوں سے 1 مہینے کی تیاری میں اتنا تو نہیں پالیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لگ جاؤ تیاری میں، ہم درمیان میں تمہارا کچھ سفر ہوائی جہاز سے کرا دیں گے۔ یہ جو شب برات ہے یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اصل میں انہی کو فائدہ ہوتا ہے جو پورے سال لگے رہتے ہیں اور پھر شعبان کے مہینے میں لگے رہتے ہیں، رمضان کی تیاری کی نیت سے لگے رہتے ہیں۔ اس رات کے سلسلے میں امت کا بڑا عجیب حال ہے۔ بعض لوگوں نے تو اتنا غلو کیا کہ اس رات کو شب قدر سے بھی آگے بڑھا دیا، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں نے انکار میں اتنا غرور کیا کہ اس رات کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک گمراہ طبقہ ہے، اس نے یوں کہا کہ اس رات میں ہمارے امام غائب پیدا ہوئے تھے، حالانکہ وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جن کو امام غائب کہا جاتا ہے ان گمراہوں کے ہاں، وہ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے ابا تو لاولد تھے۔ وہ تو ایک ڈھکوسلا تھا امت کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تب وہ کہتے ہیں چونکہ اس رات میں امام غائب پیدا ہوئے اور وہ امام النور ہیں، وہ جب دنیا میں آئیں گے روشنی ہو جائے گی، اس لیے خوب روشنی کرو، پھلجھڑیاں چھڑاؤ۔ یہ جو روشنیاں کی جاتی ہیں، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ یہ ہندوؤں کی دیوالی دیکھ کر اس کی نقل کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے گمراہی کا ایک فلسفہ ہے۔ امت کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ صاحب وہ امام صاحب جب آئیں گے تو دنیا کی ظلمت ختم ہو جائے گی، اور یہ سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے زمانے سے ہی ظلمت بڑھنا شروع ہو گئی، اور ان لوگوں نے نعوذ باللہ حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، اور جن کا حق تھا ان کو محروم کر دیا تھا، اور پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ جب امام صاحب آئیں گے تو روشنی ہوگی، تو یہ ان کی پیدائش کی رات ہے، اس لیے خوب روشنی کرو۔ خوب یاد رکھیں، یہ فکر، یہ عقیدہ 100% گمراہی ہے، اور گمراہوں کی نقل کر کے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اس لیے ایک بلب بھی زیادہ نہ جلایا جائے۔
ایک چراغ بھی زیادہ نہ جلایا جائے ورنہ گمراہوں کے ساتھی بنیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس رات میں پھلجڑیاں چھڑانے کے لیے اور پٹاخے بجانے کے لیے بچوں کو ایک پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور حلوہ عربی میں مٹھائی کو کہتے ہیں۔ یہ جو اس رات میں حلوہ بنایا جاتا ہے یہ بھی اسی فلسفے کا حصہ ہے، یہ بھی اسی گمراہی کا حصہ ہے کہ امام غائب پیدا ہوئے ہیں ان کی خوشی میں حلوہ بناؤ۔ جیسے 22 رجب کو جو پوریاں پکائی جاتی ہیں اب تو کھلم کھلا پکائی جانے لگی، پہلے چھپ چھپ کے پکائی جاتی تھی، اس لیے کہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی رات ہے۔ تو جو باغی لوگ تھے، جو اسلام کے دشمن تھے اور جو اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر خوشی منائی تھی۔ لیکن اگر حکومت کو پتہ چل جاتا تو ان کی گردنیں نب جاتی، اس لیے انہوں نے خوشی منانے کے لیے یہ اہتمام کیا تھا کہ کمرے کے اندر، گھر کے اندر اندھیرے میں چھپ کر پکاؤ، وہیں کھاؤ، جو بچ جائے زمین کھود کے وہیں گاڑ دو۔ یہ 22 کے کنڈوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا پہلے۔ ابھی بھی بہت سی جگہوں پر اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے میں تیار کیے جاتے ہیں، وہیں کھایا جاتا ہے، اور جو بچ جائے زمین کھود کر اس سے گاڑ دیا جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب تو خیر سب کچھ کھلم کھلا ہونے لگا، اس لیے کہ دنیا بہت سیکولر ہوگی۔ ان گمراہیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خوب یاد رکھیے کہ اس رات کا کسی امام غائب سے کوئی تعلق نہیں، اور کوئی امام غائب ایسے نہیں ہے جو دنیا میں کبھی پیدا ہوئے ہو۔ کوئی امام غائب ایسے نہیں ہے جو کسی غار سے نکل کے آنے والے ہوں۔ یہ 100% جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ وہ بیچارے انتظار کرتے کرتے مر جائیں گے۔ ہاں وہ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارے امام غائب تشریف لائیں گے تو دنیا میں شریعت داودی کو نافذ کریں گے۔ یہ ان کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہمارے امام غائب تشریف لائیں گے تو دنیا میں شریعت داودی کو نافذ کریں گے۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام یہ دنیا میں شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے یا شریعت داودی کو نافذ کریں گے؟ شریعت داودی تو یہودیوں کی ہے، یہودیوں کی شریعت نافذ کرنے والا تو دجال ہوگا۔ بعض لوگوں نے بیچاروں نے اس غلط فلسفے کو دیکھا تو انہوں نے اس رات کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا۔ ہمیں اعتدال پسند ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسطیت عطا فرمائی ہے۔ ان گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نفل عبادتیں جو ہیں ان میں انفرادیت مطلوب ہے۔ نفل عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے اللہ سے مانگیں، الگ الگ مانگیں، چپکے چپکے مانگیں۔ اس لیے شب برات میں کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، کسی نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ بعض لوگ مسجدوں میں باقاعدہ جماعت سے شروع، شبینہ شروع، وہ کسی بھی نام سے ہو، شبینہ ہو کہ روزینہ ہو، کوئی جماعت نہیں ہے۔ جس کو جہاں موقع ملے، عورتوں کو موقع ملے اپنے گھر میں عبادت کریں، اپنے کمرے میں کریں، گھر میں اگر کوئی مصلی بنا ہوا ہے تو کچھ وقت اس میں گزاریں، رات کا جتنا حصہ گزار سکیں، اور پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ بس اس کی کوشش کریں کہ رات کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اگر اللہ توفیق ہے، اتنی ہمت دے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ ورنہ جتنا ہو سکے اتنی دیر عبادت کریں، جب آرام کا تقاضا ہو سو جائیں۔ اور اگر یہ لگ رہا ہے کہ ہم پوری رات نہیں جاگ سکیں گے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنی دیر آسانی سے ہو سکے عبادت کریں، پھر آرام کر لیں اور پھر تہجد میں اٹھ جائیں، پھر تہجد پڑھیں۔ کیونکہ تہجد کا وقت تو روزانہ ہی ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ کیسے نزول کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، ایسے نہیں اترتے چڑھتے جیسے ہم لوگ زینے پہ چڑھتے اترتے ہیں۔ اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نزول فرماتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں۔ کیسے نزول فرماتے ہیں اللہ کو معلوم۔ اللہ اپنے شایع نشان جو چاہتے ہیں، بعض حضرات نے کہا ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، بندوں پر خاص توجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو مانگنا ہو مانگ لو۔ تو جب عام دنوں میں یہ اعلان ہوتا ہے تو جو خاص راتیں ہیں اس میں پھر اللہ کی رحمتوں کا کیسا دریا بہتا ہوگا اور کیسے نوازتے ہوں گے۔ تو اگر پوری رات یکسوئی کے ساتھ یا پوری رات بشاشت کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی اور وہ ضروری بھی نہیں ہے تو کوشش یہ کی جائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے ایسے موقعوں پر عشاء دیر میں کی جاتی ہے، یہ بھی شیطانی حرکت ہے، کیوں دیر میں کی جاتی ہے بھائی؟
وقت ضائع کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، وقت پر نماز ہو، اور اس کے بعد پھر اور ایسے موقعوں پر یہ جو مسجدوں میں بیانات کیے جاتے ہیں، میں ان کو بھی بالکل مناسب نہیں سمجھتا، ان سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ بیان کرنا ہے 2 دن پہلے کرو، 1 دن پہلے کرو، لوگوں کو سمجھا دو، سمجھانا ہے تو کسی اور نماز کے وقت میں کر دو۔ ان راتوں میں لمبے لمبے بیانات، اس میں تو سارا وقت ہو، اس کا کچھ دیر بیان سنا، اس کے بعد چلے گئے، کھایا پیا، تفریح ہوئی، رات گزر گئی۔ نہیں، جتنا ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، اور مردوں کے لیے بھی مسجد میں جا کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات مسجد میں مجمع زیادہ ہوتا ہے تو یکسوئی نہیں حاصل ہوتی۔ اپنے گھر میں عبادت کریں، اپنے کمرے میں عبادت کریں، اگر کمرے میں یکسوئی نہیں مل سکتی، الگ الگ حالات ہوتے ہیں تو مسجد چلے جائیں، لیکن جتنا ہو سکے تنہائی میں عبادت کریں۔ کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، کوئی اجتماعی نماز ہو رہی ہو اس میں ہرگز شریک نہ ہو، کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے، اپنی اپنی مانگیں اللہ سے، کہ اللہ نہیں سنتے، سب کی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اپنی اپنی مانگیں، اپنی اپنی دعا مانگیں، ارے کچھ نہیں تو یہی مانگیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے نواز دیجیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیے، بس اللہ اپنی ناراضگی سے بچا دیجیے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے۔ اتنا مل گیا تو سب کچھ مل گیا، جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کو سب کچھ مل گیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کی دعا سن لی ہے کہ فلاں کی دعا بہت تفصیلی ہوتی ہے تو ہم بھی اتنی ہی تفصیلی دعا مانگیں، فلاں کی دعا کے جملے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم بھی انہی کی نقل کریں۔ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ ڈال دیتا ہے، وہ مانگ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ مختصر سی دعا مانگ لیں۔ اتنا آسان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے اپنے ازواج مطہرات میں سے ایک کو دیکھا کہ بہت دیر سے بیٹھ کر کے دعا مانگ رہی، حضور نے فرمایا ہم تمہیں مانگنے کا آسان طریقہ سکھا دیتے ہیں، ارے یوں مانگ لیا کرو، اے اللہ آپ کے نبی نے جتنا خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں دے دیجئے، جتنے شر سے پناہ مانگی ان سے بچا دیجئے، ہو گیا۔ جتنا خیر مانگا ہے اللہ وہ سب ہم کو بھی دے دیجئے۔ لیکن کوشش اس کی ہو کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، عاجزی ہو، گڑ گڑا کر کے بندہ مانگے، دل میں غفلت نہ ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اب کیا کریں؟ تھوڑی دیر ذکر کریں، تھوڑی دیر مراقبہ کریں، کچھ تسبیح پڑھیں، کچھ درود شریف پڑھیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کچھ نوافل پڑھیں، اور جن مردوں اور عورتوں کو قرآن کے کی کچھ صورتیں یاد ہیں، کچھ پارے یاد ہیں، وہ کوشش کریں کہ نفل نماز میں تلاوت کریں، جتنا یاد ہے اتنا لمبی لمبی نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں بھی رات کی نمازیں بہت لمبی پڑھتے تھے، اور ایسے خاص موقعوں پر تو کتنی لمبی پڑھتے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے اتنے بندوں اور بندیوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ ان کو گننا آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں۔ عربوں کے یہاں قبیلہ تھا بنو کلب، بنو کلب میں بکریاں پالی جاتی تھیں، یہی ان لوگوں کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک ایک آدمی کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تو پورے قبیلے کے پاس کتنی بکری ہوں گی؟ اور ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ تو اتنے بڑے قبیلے میں جتنی بکریاں تھیں ان ساری بکریوں کے بالوں کو کون گن سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ مغفرت تو ہو جائے اور رمضان آتے آتے پھر ہم اس کو عمل امیٹ کر دیں، پھر ہم سے غفلت ہو جائے، پھر ہم سے گناہ ہونے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں۔ پھر خود رمضان کے اندر بھی اللہ اپنے بندوں کو جتنا دینا چاہتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے میرے بندے کتنی بھی محنت کر لیں اتنی محنت تو نہیں کر پائیں گے کہ اتنا ان کو مل جائے جتنا میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رمضان کے اندر بھی ایک اس سے بڑھ کر رات رکھ دی جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں شب برات کی نعمتیں بھی عطا فرمائے، شب قدر کی نعمتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے کہ خوب محنت کرو، خوب محنت کرو۔ اور شب قدر پر بھی پردہ ڈال دیا، اس کو بھی چھپا دیا، اسی لیے تاکہ میرے بندے اور بندیاں شب قدر کی تلاش میں زیادہ محنت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا، 10 دن گزر گئے تو فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، لیکن اس عشرے میں شب قدر نہیں تھی، میں اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی ساتھ میں اعتکاف فرمایا۔
پھر 10 دن گزر گئے تو فرمایا اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں تھی، میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں، جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں تاخرات میں ہوتی ہے۔ کون سی تاخرات میں ہوتی ہے اس کو متعین نہیں کیا، تاکہ ایمان والے مرد اور عورتیں تمام تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کریں اور خوب عبادتیں کریں۔ جتنی عبادتیں کریں گے، ہوگی تو کوئی ایک رات، لیکن تمام راتوں میں جتنی عبادتیں کریں گے اور شب قدر کی تلاش میں عبادت کریں گے، تو کیا خبر اس جذبہ صادق کی برکت سے ہر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ان کو شب قدر والا اجر عطا فرما دے، کہ میرے بندے اور میری بندیاں تو شب قدر کی تلاش میں عبادت کر رہے ہیں۔ معلوم تو اللہ کو ہے کہ کب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہم جو کام اپنی محنت سے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اتنا اجر عطا فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے اور رکھ لیے تو 36 ہو گئے، اس کو اللہ ایسا اجر عطا فرماتے ہیں گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اس لیے کہ جب ہر سال بالغ ہونے کے بعد کوئی شخص ہر سال رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اور 6 روزے اور رکھ رہا ہے، تو ہر سال 36 روزے تو یہ رکھ رہا ہے، اور 36 کو 10 سے ضرب دے تو 360 ہو گئے، تو گویا ہر سال اس کو 360 روزوں کا اجر مل رہا ہے، تو پورے سال کا تو مسلسل اجر مل رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی اشارہ ہے انشاءاللہ کہ اتنے اہتمام کے بعد، اتنے اہتمام کے ساتھ پورے سال تقوی کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے، پورے سال اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانا آسان ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے توجہ دلا دی۔ ہاں، جو ایسے خاص موقع ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتلا دیا، یہ بھی رحمت ہے، بتلا دیا تاکہ انسان چوکنا ہو جائے اور کمی ہے تو دور کر لے۔ فرمایا اگر کوئی مشرک ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی مشاہن ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مشاہن کہتے ہیں کینہ پرور کو، جس نے کسی کے خلاف زبردستی نفرت دل میں پال کے رکھی ہے، فلاں میں دیکھ لوں گا اس کو، میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے اس سے انتقام لینا ہے، زبردستی کے لیے دل میں جلن لیے بیٹھے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل کسی سے بھی دکھا ہو، ہمیں کسی سے بھی تکلیف پہنچی ہو، ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، اس امید میں کہ اللہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم اس سے بڑے گنہگار ہیں، ہم سے اس سے زیادہ کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اور واقعی اللہ نے جس کو معاف کر دیا اس کا تو سارا کام بن گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بغض و عناد سے اور نفرت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے بیچارے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو کبھی نہیں معاف کریں گے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ کہیں اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے پھر ہم بھی نہیں معاف کریں گے، لاؤ اپنا پورا پورا حساب دو، تو ہم کسی گناہ کا کیا حساب دیں گے؟ ہم تو نیکی کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے۔ ہم سے تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری کسی نماز کا پورا حساب لے لیں، ہمارے روزے کا پورا حساب لے لیں، ہماری زکوٰۃ کا پورا حساب لے لیں، تو ہم اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ ہم سے کسی عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، ہم سے ذکر و تلاوت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، تو پھر اپنے گناہوں کا کیا حساب دیں گے؟ بس ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا والے کام کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ پسند فرمایا کہ معاف کر دو تو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ دیکھو اچھا ایمان والا بننے کا طریقہ یہ، اچھا مومن بننے کا طریقہ یہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ اور پسندیدہ بندی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے تم اس سے جوڑو۔ معلوم ہے تم کو فلاں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، یا وقتاً فوقتاً فلاں برا کرتا رہتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، رشتے مت توڑو، تعلقات مت ختم کرو۔ جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے تم اس سے جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اور جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ پلٹ کر بھلائی کرو۔ اس لیے کہ اگر کسی نے ہمارے راستے میں کانٹے ڈالے اور ہم نے بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالے تو یہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ارے کسی نے کانٹے ڈالے تو پلٹ کر کوئی تو پھول ڈالے
ڈالنے والا ہو، تاکہ اگر راستے میں کانٹے پڑے ہیں تو کچھ پھول بھی پڑے ہوں، اور انشاءاللہ جب پھول ڈالنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو کانٹے ڈالنے والے خود شرما جائیں گے، دنیا پھولوں سے بن جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل، جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، نیکی تقوی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے دل کا حال اچھا نہیں، اس کے دل میں کسی سے بغض ہے، کسی سے عناد ہے، زبردستی کی دشمنی اس نے پال کے رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ جو وقت بچا ہے شعبان کا، اللہ ہمیں اس میں رمضان کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی رحمتیں، برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی یہ بابرکت ساعات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ جو مرد یا خواتین سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے تشریف رہیں وہ توبہ کے کلمات ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ جو پہلے سے داخل ہیں وہ اپنی بیعت کو مضبوط کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ ایک اہم بات کہنی رہ گئی ہے، میں پہلے اس کو عرض کر دوں۔ شب برات کے سلسلے کی جو روایات ہیں ان میں ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے حجرے میں نہیں پایا، تلاش کرتے کرتے جا کر کے جنت البقیع میں پایا، حضور قبرستان تشریف لے گئے۔ اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات میں لازمی طور پر قبرستان جانا چاہیے۔ اس رات میں قبرستان جانا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی ایک مرتبہ منقول ہے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا آپ زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے، اس رات میں کافی ہے۔ اپنی عبادت کرنا چاہیے اور سب کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہر شب برات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، اور ضروری سمجھنا غلط ہے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سید
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ، رمضان کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے، شعبان کا مہینہ تقریباً آدھا گزر گیا ہے. اللہ، اب تک ہم رمضان کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کر پائے. اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیجیے. اے اللہ، شب برات آنے والی ہے، اللہ اس میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجیے. اللہ، جیسے بندے آپ کو پسند ہیں مردوں کو ایسا بنا دیجیے، جیسی بندیاں آپ کو پسند ہیں عورتوں کو ایسا بنا دیجیے. اللہ، ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، چمکا دیجیے. اللہ، ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، چمکا دیجیے. اللہ، دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجیے. اللہ، بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ، زمین اور آسمان کے بدلے بدلے تیور بتلا رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہت ناراض ہو گئے. اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنی ناراضگی سے بچا دیجیے. اللہ، اگر آپ کوئی عذاب بھیجنے والے ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے روک دیجیے. اللہ، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اللہ، امتحان اور آزمائش سے بچا دیجیے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ، عافیت کے ساتھ دنیا کے حالات بدل دیجیے. اللہ، جو آپ سے دور ہیں ان کو قریب کر دیجیے. اللہ، جو آپ سے دور ہیں ان کو قریب کر دیجیے. اللہ، جو آپ کا انکار کر رہے ہیں ان سے اپنا اقرار کرا لیجیے. اللہ، جو بھٹک رہے ہیں تاریکیوں میں انہیں روشنی عطا فرما دیجیے، ہدایت نصیب فرما دیجیے. اللہ، قیامت تک ہماری نسلوں کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے. اللہ، کفر سے، شرک سے اور آپ کی نافرمانی سے ہماری بھی حفاظت فرمائیے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. اللہ، اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے، سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے. اللہ، پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے. اللہ، بچوں اور بچیوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجیے، ان کے لیے مناسب وقت پر مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے. اللہ، سب بچوں اور بچیوں کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے، آپس میں پیار و محبت کی زندگیاں عطا فرمائیے. اللہ، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجیے. اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دیجیے. اللہ، اب ہم سب سے راضی ہو جائیے اور اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے. اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے. اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عنوان لکھ دینا، استقبال رمضان.